السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل انفوسائٹ ٹی وی۔ بات کرتے ہیں سزائے موت سے پہلے کی جانے والی عجیب لاسٹ وشز کے بارے میں۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں سزائے موت والے مجرموں کو سزا سے پہلے ان کی لاسٹ وش پوچھی جاتی ہے اور کچھ رولز اور ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی پسند کا کچھ بھی منگوا سکتے ہیں، جس کے بارے میں ایک رائٹر نے لکھا کہ بے قصور بھوکے مار دیے جاتے ہیں اور مجرم پیٹ بھر کے دنیا سے جاتا ہے۔ کچھ پریزنرز جیل میں جو ملتا ہے کھا کے ڈیتھ چیمبر چلے جاتے ہیں، مگر کچھ پریزنرز ایسی ریکویسٹ کر دیتے ہیں جو باقی سب کو حیران کر دیتی ہے۔ ہماری آج کی لسٹ میں کچھ ایسی ہی دلچسپ لاسٹ میل ریکویسٹ شامل ہیں۔ ڈیوڈ لیون ووڈ کو ایک شخص کا مرڈر کرنے پہ اریسٹ کیا گیا اور سزائے موت سنائی گئی۔ ڈیوڈ اپنے دو دوستوں کے ساتھ ایک آدمی کے گھر سے ٹی وی چوری کرنے گیا تھا، مگر وہاں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی تو ڈیوڈ نے اپنی نائف سے اس آدمی کو مار دیا۔ اس کے بعد اس نے واپس جاتے ہوئے نائف کو کہیں پھینک دیا اور اگلے دن اسی آدمی کے گھر کے باہر خود پولیس کو کال کی اور کال پہ یہ کہا کہ وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے یہ ڈیڈ باڈی دیکھی۔ مرڈر سے بھاگنے کا اچھا طریقہ تھا، مگر پولیس کو ڈیوڈ کی ماں نے بتایا کہ اسے لگتا ہے کہ اس کا بیٹا اس قتل میں شامل ہے۔ پولیس نے ڈیوڈ کو اریسٹ کر لیا اور جب اس کے روم کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے اسی نائف کا کور اور ایک بلڈ سٹین والا ٹاول ملا اور اس طرح ڈیوڈ کا مرڈر کورٹ میں ثابت ہو گیا۔ 22 سال جیل میں گزارنے کے بعد سزائے موت سے پہلے اس کے لاسٹ میل میں اس نے ایک کیک اور پیزا منگوایا۔ ڈیوڈ کو سزائے موت 4 مئی 2007 کو دی گئی، جبکہ اس کا برتھ ڈے 7 اگست تھا، مگر شاید وہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک آخری دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ رونی کی لاسٹ میل ریکویسٹ اور سٹوری دونوں بہت عجیب ہیں۔ رابری کے دوران رونی نے ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا، جس کے بعد اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ ہیئرنگ کے لیے جب اسے کورٹ لے گئے تو اس نے وہاں بھی بھاگنے کی کوشش میں ایک اٹرنی کو شوٹ کر دیا۔ اس کے بعد اسے واپس جیل لے گیا اور اس کے ارد گرد سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی، مگر اس کے باوجود اس نے جیل میں بھی ایک آدمی کو پھر سے قتل کرنے کی کوشش کی۔ جج نے رونی کو 2 مرڈر اور ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے کیس میں سزائے موت سنائی۔ اتنا سب کرنے کے بعد سزائے موت سے ایک دن پہلے لاسٹ میل میں رونی نے ایک سٹیک، ایک لابسٹر ٹیل، ونیلا آئس کریم اور ایپل پائی کے ساتھ مووی لارڈ آف دا رنگز کا کہا۔ واقعی یہ شخص عام آدمی کی سمجھ سے باہر تھا کہ سزائے موت سے ایک رات پہلے یہ سٹیک اور ونیلا آئس کریم کھاتے ہوئے جیل میں بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سزائے موت ہماری لسٹ میں شامل باقی سب پریزنر سے الگ تھی۔ اس کے لیے ایکسیکیوشن بائی فائرنگ اسکواڈ کا آرڈر تھا، جس میں مجرم کو پولیس کے اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور سب مل کر مجرم کو مر جانے تک شوٹ کرتے رہتے ہیں۔ لی مچل کو 18 سال کی عمر میں 2 مرڈر کے چارجز پہ سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ مچل نے پہلا مرڈر ایک ڈرگ ڈیل کے وقت کیا اور پھر صرف ایک نیکلس کے پیچھے دوسرا مرڈر کر دیا۔ جیل میں 14 سال گزارنے کے بعد اسے 2001 میں لیتھل انجیکشن سے ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ سزائے موت کے لیے لیتھل انجیکشن کا استعمال پہلی دفعہ USA میں کیا گیا، جس میں ڈفرنٹ ڈرگز کا استعمال کر کے پہلے مجرم کو بے ہوش کیا جاتا ہے اور پھر اس کے لنگز اور ہارٹ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مچل نے مرنے سے پہلے اپنے لاسٹ میل میں جولی رینچر کینڈیز کا ایک بھرا ہوا بیگ مانگا جو اس نے ایک ہی رات میں کھا لیا۔ شاید وہ دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ 18 سال کا بچہ جسے جیل میں لایا گیا تھا اس میں کہیں نہ کہیں ابھی باقی ہے۔ رابرٹ ایلٹن بیسیکلی ایک کار تھیف تھا اور اس کی لاسٹ میل ریکویسٹ سے زیادہ سزائے موت سے پہلے اس کے لاسٹ ورڈز فیمس ہیں۔ 10 سال کی عمر میں ہی پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی اور وہ کئی بار پکڑا بھی گیا۔ 14 سال کی عمر میں رابرٹ کی ماں نے اسے اپنی حرکتوں سے باز نہ آنے پہ گھر سے نکال دیا تھا۔ ایک کار رابری میں اس نے 16 سال کے 2 بچوں کو ریموٹ ایریا لے جا کر ان کا مرڈر کر دیا اور پھر اسی کار کو ایک بینک رابری میں استعمال کرتے ہوئے وہ اریسٹ ہو گیا۔ 1992 میں سزائے موت سے پہلے اس نے لاسٹ میل میں KFC ونگز کا بکٹ، 2 لارج ڈومینوز پیزاز، 6 پیپسی بوٹلز، آئس کریم، جیلی بین اور ایک سگریٹ کا پیکٹ منگوایا۔ یہ سب فنش کر کے اس نے ڈیتھ چیمبر میں جیلر سے ایک شعر کہا، "You can be a king or a street sweeper, but everybody dances with the grim reaper"، جس کا مطلب ہے کہ چاہے آپ بادشاہ ہیں یا جھاڑو دینے والے، ایک نہ ایک دن تو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
1963 में विक्टर हैरी फैगर को मर्डर और किडनैपिंग के जुर्म में फांसी दी गई। हैरी की लास्ट मील रिक्वेस्ट बहुत अजीब थी। उसने एक सिंगल ऑलिव मांगा जो कि हैंग कर दिए जाने के बाद उसकी पॉकेट में मौजूद था और वो बगैर कुछ खाए ही हैंग कर दिया गया था। इस लास्ट मील की फोटो लेने वाले हेनरी नामी आदमी का कहना था कि उसकी लास्ट मील रिक्वेस्ट बहुत सिंपल और खूबसूरत थी। शायद ये ब्लैक ऑलिव उसकी लाइफ के आगे फुल स्टॉप था। ऑलिव ट्री को यूरोप और गल्फ स्टेट्स में अमन का निशान समझा जाता है, जो कि अक्सर आपको पीस सिंबल में डव के साथ देखने को मिलता है और शायद इसीलिए विक्टर हैरी दुनिया से जाते हुए उसे साथ ले जाना चाहता था। जॉन वेन एक अमेरिकन सीरियल किलर था जिस पे 33 से ज्यादा मर्डर चार्जेस थे। हॉस्पिटल में चैरिटी इवेंट्स पे ये पोगो द क्लाउन बन के फंड्स भी रेज करता रहा और इसलिए बाद में उसे किलर क्लाउन भी कहा जाता था। जॉन को 1994 में लीथल इंजेक्शन से एग्जीक्यूट किया गया। अपने लास्ट मील में उसने KFC विंग्स और फ्राइज का कहा। मर्डर्स करने से पहले वो वाटरलू में 3 KFC रेस्टोरेंट्स का मैनेजर था और शायद इसीलिए उस अच्छे वक्त की याद ताज़ा करने के लिए उसने लास्ट मील के लिए KFC से खाना मंगवाया। एलिन कैरल एक अमेरिकन सीरियल किलर और प्रोस्टिट्यूट थी जिसने फ्लोरिडा में 7 लोगों का मर्डर किया और 2002 में उसे लीथल इंजेक्शन से एग्जीक्यूट कर दिया गया। एलिन ने कोर्ट में बताया कि उसने सब मर्डर सेल्फ डिफेंस में किए और जिन लोगों को उसने मारा उन्होंने उसका रेप किया था या रेप करने की कोशिश की थी। एलिन ने लास्ट मील में कुछ भी खाने से इनकार कर दिया और 1 कप ब्लैक कॉफी का कहा, जो कि वो पी के डेथ चेम्बर चली गई, जहाँ उसने जेलर से कहा कि मैं जा रही हूँ मगर मैं जीसस के साथ वापस आऊंगी। फ्रेंड्स टिमोथी एक आर्मी ऑफिसर था जो कि गल्फ वॉर में सर्व कर चुका था और 9/11 से पहले अमेरिका में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग इसने ही किया था, जिसमें 168 लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी हुए। उसने सजाए मौत से पहले लास्ट मील में मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम का कहा, जो उसके पास बड़ी मेल्ट होती रही और फिर वो उसे खा के डेथ चेम्बर चला गया। फिलिप वर्कमैन ने वेंडीज में रॉबरी करते हुए एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया था, जिस पे उसे 2007 में टेनेसी में सजाए मौत दे दी गई। अपने लास्ट मील में फिलिप ने एक लार्ज पिज्जा मंगवाया और कहा कि इसे सड़क पे मौजूद बेघर लोगों में तकसीम कर दिया जाए, जो कि पुलिस ने करने से इनकार कर दिया, जिस पे फिलिप कुछ खाए बगैर ही डेथ चेम्बर चला गया। लेकिन उसी दिन एक अजीब चीज ये हुई कि टेनेसी में जितने भी होम शेल्टर्स थे उनमें पूरे मुल्क से हजारों की तादाद में लार्ज पिज्जाज आए। पीटर जे मैनुअल को रॉबरी के दौरान एक आदमी के मर्डर के जुर्म में 2004 में लीथल इंजेक्शन से एग्जीक्यूट किया गया। लास्ट मील में पीटर ने अभी तक का होने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर दिया, जिसमें उसने 20 टाकोस, 20 बीफ एनचिलाडास, 2 डबल चीज बर्गर, लार्ज पिज्जा, फ्राइड चिकन, स्पैगेटीज, हाफ चॉकलेट केक, हाफ वनीला केक, कुकीज, कैरेमल फज आइसक्रीम, फ्रूट केक, 2 कोक, 2 पेप्सी, 2 रूट बेयर और 2 ऑरेंजेस का कहा। शायद पीटर ने लास्ट मील को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।